بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2029 ہے اور آج سورۃ الطور کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 47، 48، 49، 47، 48 اینڈ 49۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ، اور بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً ایک عذاب ہے، دون ذالک اس کے علاوہ، ولیکن لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کا حکم آنے تک، فَإِنَّكَ پس بلا شبہ آپ بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حینا جس وقت تقوم آپ کھڑے ہوں، ومن اللیل اور رات میں بھی، فسبحوا پس آپ اس کی تسبیح کیجئے، وادبار النجوم اور ستاروں کے بعد، یعنی اور پیچھے ستاروں کے بھی۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے۔ دوسری بات، ان میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں۔ تیسری بات، تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ چوتھی بات، جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ پانچویں بات، رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کر لو۔ چھٹویں بات، جب ستارے ڈوبتے ہیں اس وقت بھی اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کے لیے عذاب سے پہنچنے والی دلی اور جسمانی تکلیف پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کفار و مشرکین کو قیامت کے دن تو عذاب ملنے ہی والا ہے، لیکن اس عذاب سے پہلے بھی ایک اور عذاب ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ وہ کون سا عذاب ہے جو قیامت سے پہلے ان ظالم کافروں کو دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء تفسیر کی 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس عذاب سے مراد قبر کا عذاب ہے جو انہیں قیامت قائم ہونے تک دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ تلاوت فرمائی کہ یہ دون ذالک سے مراد قبر کا عذاب ہے، اور بعد میں فرمایا کہ اس سے مراد دنیا کی پریشانی، مال و متاع کا چھن جانا، قحط پڑ جانا، جیسا کہ جنگ بدر سے پہلے سن 2 ہجری میں قحط میں انہیں مبتلا کیا گیا وغیرہ۔ اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں اس بڑے عذاب کے علاوہ بھی ایک اور عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر پتہ ہوتا تو یہ لوگ ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ اگر اتنا سب کچھ بتلانے کے باوجود یہ لوگ اپنی ان گندی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے پر اڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اپنا کام کر لینے دیجیے، یہ تو بس تھوڑی سی مدت کے لیے ہے، بعد میں انہیں عذاب میں گرفتار ہونا ہی ہے۔ لہذا آپ اس پر پیغمبر صبر سے کام لیں، اور جس کام کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کام کو بجا لاتے رہیے۔ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں، ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیے، اور آپ اپنے رب کی ان سب چیزوں سے پاکی بیان کیجیے جو یہ لوگ اس کی شان میں بیان کر رہے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے اس کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیے۔
حضرت سعید بن جبیر اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ وغیرہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مجلس سے جب آپ اٹھنے لگیں تو اللہ کی حمد و تسبیح کیجیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں پر لغزشیں زیادہ ہو گئی ہوں تو چاہیے کہ وہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کہے، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہوئی ساری لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا پھر یہ مراد ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اس کی پاکی صفائی بیان کرو، اس کی تعریف کیا کرو، جیسے کہ حضرت ضحاک رحمہ اللہ نے کہا ہم نماز کی ابتدا میں ثنا پڑھتے ہیں، وہی یہاں مراد ہے۔ اور ابو الجوزا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر نیند سے اٹھنا مراد ہے، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہی قول مراد لیا ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات میں بیدار ہو اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو پڑھے گا اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرے گا، یا جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے، اور صبح کے وقت بھی جبکہ سارے ستارے غائب ہو چکے ہوں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے اور اس کی تسبیح بیان کرنے، اس کی پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔